السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، آج کا یہ مبارک جلسہ اور ہفتے واری ہمارا جو اجتماع ہے وہ منسوب ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت آل الرحمن البرکات اللہ محی الدین محمد مصطفیٰ رضا المعروف مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ ہمارے سلسلے کے بڑے اکابر شیخ ہیں، اور ہمیں جد اعلیٰ ہمارے سلسلے رضویہ قادریہ والوں کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کسی اہل طریقت نے کیا خوب کہا، وہ واقفی اسرار تھا، رمز آشنائے یار تھا، وہ واقفی اسرار تھا، رمز آشنائے یار تھا، عشق محبوب خدا میں مست تھا سرشار تھا، عشق محبوب خدا میں مست تھا سرشار تھا، کون جانے وقت کا اخیار تھا ابرار تھا، کون جانے وقت کا اخیار تھا ابرار تھا، علم و فضل و آگاہی کا واقعی وہ سردار تھا، علم و فضل و آگاہی کا واقعی وہ سردار تھا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں علم کے بعد اگر میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ استقامت۔ استقامت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ بتانے سے پہلے ہم ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور یہ میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی دلیل، اس کا ثبوت یہ تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے اس دور میں نہ انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ آپ ویڈیو پہ آتے تھے، نہ آپ فیس بک پہ آپ کو کوئی فالوورز، اس دور میں نیٹ تو تھا لیکن آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے حکومت نے آپ کے لیے، آپ کے یعنی ہماری پیرانی ماں ان کی مقدس بیوی کے لیے بغیر فوٹو کا پاسپورٹ بنانے کی اجازت دی تھی۔ موبائل شخص تھے کہ آپ بغیر فوٹو کے آپ پاسپورٹ آپ کا بنا ہوا تھا، حکومت نے اس کی اجازت دی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فوٹو، چلو فوٹو کے ذریعے کسی نے سمجھا ہوگا کہ ان کی مقبولیت زیادہ ہوئی، کسی نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا، کوئی کسی نے نیٹ پر، ایسا بھی نہیں تھا۔
نہ نیٹ ہے، نہ یوٹیوب پر ہے، نہ فیس بک پر ہے، نہ ہی ان کی کوئی فوٹو تھی. آپ کیونکہ آپ کا فتویٰ ہے کہ فوٹو حرام ہے، اس لیے آپ فوٹو نہیں لی ساری زندگی. میں نے ابھی آپ کو ایک مثال آگے چل کر بتاؤں گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقبولیت اور آپ کے شان، آپ کو جو محبوبیت کا جو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو داخل فرمایا تھا. اس کی ایک دلیل ہے کہ وہ محبوبیت کے مقام پر تھے، کہ آپ کے کروڑوں مرید تھے، اور ان کروڑوں مریدوں میں عام آدمی نہیں، جس میں اکابر علماء اکرام تھے، اکابر بزرگان دین تھے، عام آدمی کے علاوہ بھی اکابر بڑے بڑے وقت کے علم کے ہمالیہ آپ کہہ سکتے ہیں. ایسے لوگ مفتی اعظم ہند کے مرید و خلیفہ تھے اور اپنے آپ پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا پیر مفتی اعظم ہند ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جو ہے ان کے خاندان میں ایسے علم کے ہمالیہ لوگوں کو پیدا فرمایا کہ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اعلیٰ حضرت کے والد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا علم ایسا کہ عجم تو عجم ہے، عرب والے بھی کہے کہ ہند میں جو احمد رضا ہے وہ احمد رضا کا علم ایسا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے تھے. تو ایسے گھرانے میں شروع سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علم اور تقوی پرہیزگاری والوں کو پیدا فرمایا. دارالافتاء فتویٰ دینے کا جو دور اعلیٰ حضرت کے دادائے محترم مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، وہ آج تک حضور تاج الشریعہ پھر ان کے بیٹے مفتی اسجد رضا خان تک چل رہا ہے. کم و بیش یہ دارالافتاء 200 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو شروع سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے میں ایک سے ایک، خود اگر میں دیکھوں حضرت اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حضرت حجت الاسلام، جن کی ہر بات اسلام میں حجت ہے، اس لیے ان کو ایک لقب ملا حجت الاسلام، مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کے اخلاص، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے اور اپنے بڑے بھائی سے عمر میں 18 سال چھوٹے حضرت مصطفیٰ رضا خان المعروف مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو شروع سے ہی علم میں، عمل میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بیٹے، میں آپ کو یہ پھر کہہ رہا ہوں، اولیاء اللہ ہمیں کچھ درجات ہوتے ہیں، کچھ مقامات ہوتے ہیں، اور ان درجات، ان مقامات میں کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے نجما ہوتا ہے، کوئی ابرار ہوتا ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابرار کے مقام پر ہے. ابھی آپ کو میں، کیونکہ جیسے ہی بریلی شریف کا نام آتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات پھیلتی ہے، بھائی وہ صرف بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے. نہیں، وہ واقف اسرار تھا. اسرار یعنی غیب کی باتوں کو جاننے والا. اللہ تعالیٰ جب کسی کے سینے کو کھول دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں سے سینے کو کھول دیتا ہے، تو ان کے دلوں میں اللہ غیب کی باتوں کو اٹھا دیتا ہے. تو واقف اسرار تھا، رمز آشنائے یار تھا. معرفت خدا بندی ان کی کیسی تھی میں انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ میں ابرار کا مقام آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ جو ہے محبوبیت کے مقام پر تھے. اس کی دلیل کہ میں نے کہا اس دور میں کروڑوں آج تک آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. قرآن پاک کی آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے. قرآن پاک کی آیت سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح محبوبیت کا مقام عطا فرمایا ہے. آپ قرآن پاک کی آیت مبارک دیکھیں، سورہ مریم کی آیت ہے جو میں نے بھی پڑھی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 96. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو داخل فرمائے گا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، کیا فرما اللہ تعالیٰ، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو داخل فرما دے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو صحابہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور لا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ آسمان پر اعلان کرواتا ہے کہ اے جبریل کو بلا کر، جبریل سارے فرشتوں میں اعلان کر دو فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اور سارے آسمان میں رہنے والے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جو ہے اللہ پاک حکم عطا فرماتا ہے جبریل علیہ السلام کو کہ زمین پر بھی یہ اعلان کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، زمین پہ رہنے والی اے مخلوقات تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام جو ہے زمین پر اعلان کرتے ہیں تو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، آسمان میں اڑنے والے پرندے اور جنگل میں رہنے والے جانور تک اس اللہ کے نیک بندے کو پہچانتے ہیں اور ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جن کے دل پاک ہوتے ہیں ان پاک دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندوں کی محبتوں کو داخل فرما دیتا ہے۔ اگر یہ حدیث سے ہمیں بات پتہ چلی، اگر کوئی کہے کہ ہم درگاہ نہیں جاتے، بزرگان دین کے پاس نہیں جانتے، تو آپ پریشان مت ہو، اللہ نے ان کے دل کو اس ولی کی محبت کے لیے چنا ہی نہیں۔ اللہ نے تیرے نیانے کیا بن کے بلانے کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چنا ہی نہیں محبت اولیاء اللہ کے لیے۔ یہ ہم خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت یعنی اس کے دوستوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں داخل فرمایا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اس آیت مبارکہ، اس حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کو کہا کہ حضور مفتی اعظم ہند کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا تھا، اور آپ اس دور میں کروڑوں لاکھوں، آج بھی اس دور سے لے کے آج تک بھی کروڑوں لاکھوں دلوں میں آپ کی محبت داخل ہے، لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے اکابر علماء کرام آج بھی زندہ ہے جو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں کہتا ہوں آپ کا نام ایک برانڈ ہے، اعلیٰ حضرت نام ایک برانڈ ہے۔ جس چیز میں اعلیٰ حضرت کا قول پیش کر دیا جائے، یقین جانیے اس کے پیچھے قرآن حدیث کی اتنی ہزاروں جو ہے روایتیں پیچھے ہوتے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے علم کے بارے میں کیا کہوں، آپ کے جو اشعار ہیں، آپ نے جو اشعار کہے ہیں، ہمارے علماء نے اس اشعار ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی کتاب نعتیہ کلام کی، جس میں نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے، تو اس کو کتاب کا نام ہدایت بخشش ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے، صرف اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں، غوث اعظم یا صحابہ اکرام کی شان میں لکھی ہوئی منقبتیں ہیں، اور لکھا اعلیٰ حضرت نے، لیکن اس کی شرح کرتے ہوئے بڑے بڑے بزرگان دین اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی۔ فرمایا اعلیٰ حضرت جو یہ شعر کہہ رہے ہیں، اس شعر کا مطلب اس قرآن کی آیت سے نکلتا ہے، اس شعر کا مطلب اس حدیث سے مطلب سے نکلتا ہے، تو آپ کا اشعار بھی قرآن حدیث کی ترجمانی ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے اس طرح علم و عمل، علم میں اونچا مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہو، آپ کے کتابیں ہو، آپ کا علم ہو، اس لیے میں کہتا ہوں جہاں اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو وہ ایک برانڈ ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ تو جو اعلیٰ حضرت جو دین میں اسلام ہے، یہ میں نہیں کہتا، صرف میں اور آپ تو الحمدللہ سلسلہ رضویہ قادریہ میں موجود ہے، تو ایک مرید جو ہے اپنے مرشد کی بڑی تعریف کرتا ہے،
کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ سچ وہ جو سر چڑھ کر بولے، سچ وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اعلیٰ حضرت کی علم کی تعریف اپنے تو اپنی غیر بھی کرتے ہیں، چاہے وہ غیر کسی سلسلے کے مرید بھی ہو، یہاں تک کہ غیروں میں دیوبند بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے، وہ لوگ بھی اعلیٰ حضرت کے علم کا جو ہے اقرار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ خود شریف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس طرح علم کا فیضان جو بانٹا احمد رضا نے، میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھرانہ شروع سے ہی جو ہے لوگوں کی خدمات کرتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے دادا مولانا رضا علی خان، انہوں نے دارالافتاء جہاں فتویٰ دینے کا کام شروع کیا تھا، لوگ آتے تھے، آپ تھے سوالات کرتے، آپ ان کے سوالات کا قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عطا فرماتے۔ پھر آپ نے اس دارالافتاء کو اپنے بیٹے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیا۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی خوب خدمت کی اور اس کے کام کو اور پھیلایا۔ پھر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس دارالافتاء دیا۔ آپ نے صرف 14 سال کی عمر میں فتویٰ کہاں سے شروع کی، صرف 14 سال کی عمر میں، صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا سے اعلیٰ حضرت کے دور میں سوالات کے لیے لوگ آتے تھے، خط بھیجاتے تھے۔ آپ اس کی روشن دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کتاب ہے فتوائے افریقہ، کہاں افریقہ اور کہاں ہندوستان۔ افریقہ سے کے مسلمان کسی مفتی کے فتوے پر مطمئن نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے تھے تو وہ صرف اور صرف بریلی کی طرف رجوع ہوتے اور اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے فتوے پر مطمئن ہو جایا کرتے تھے، چاہے وہ افریقہ کے مسلمان ہو، چاہے کینیڈا کے ہو، چاہے امریکہ کے ہو، چاہے بغداد کے ہو، چاہے عراق کے ہو، چاہے ایران کے ہو، چاہے مکہ کے ہو، چاہے مدینہ کے ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کو ساروں نے مانا ہے، ساروں نے مانا ہے۔ اعلیٰ حضرت علم کے اس ہمالیہ کا نام ہے، اگر اعلیٰ حضرت کو ہم دیکھنا چاہیں تو سروں کی ٹوپی، سروں کے امامے نیچے گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اونچا قد اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا ہے، علم میں ایسا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا ہے۔ پوری دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کا جو ہے جب بول بالا تھا، پھر اسی دارالافتاء کو پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حضرت مفتی اعظم ہند کو عطا فرمایا تھا۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے، میں زیادہ تمہیدی باتیں بس اعلیٰ حضرت کے متعلق کچھ باتیں بتا کر آیت مبارک اور حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فوراً میں جلد سے جلد آپ کو مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ان باتوں کے سامنے، کیونکہ الحمدللہ ہم کئی مرتبہ عرس مفتی اعظم ہند بنائے ہے، لیکن آج جو ہے انشاءاللہ ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں گے جو عموماً ہم کہتے نہیں ہیں وقت کی بنیاد کی وجہ سے۔ تو آئیے میں آپ کو جو ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بریلی شریف سے ماہدیرہ شریف گئے ہوئے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بیٹے، اعلیٰ حضرت کے جو پیر و مرشد سیدی علیہ رسول ہیں وہ پردہ فرما جو ان کے بیٹے سیدی مولائی آقائی حضرت سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کو نوری میاں کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک کلام میں ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، بن گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت کے جو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا نا اس کلام میں، یہی نوری میاں قبلہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر زادے ہیں، یعنی پیر و مرشد کے بیٹے ہیں۔ ماہرہ شریف شروع سے سلسلہ قادریہ کی بنیاد ہندوستان میں ماہرہ شریف کی وجہ سے آئی۔ سلسلہ قادریہ کو سب سے زیادہ عروج ملا تو ماہرہ بجی کی وجہ سے ملا،
ماہرہ شریف جو ہے بریلی شریف سے 150 کلومیٹر پر یو پی میں ایک علاقہ ماہر ہرا ہے، وہاں ایک گنبد کے نیچے 7 خطب آرام کر رہے ہیں۔ اولیاء اکرام میں قطب کے درجے میں رہنا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر گھرانے ہیں۔ اور پورے ہندوستان میں کہ پورے دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ کو ایسی مزارات، یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایک گنبد کے نیچے 7 قطب پوری دنیا میں نہیں ملے۔ جہاں ایک قطب ہوتا ہے تو آپ صرف ماہرہ کو یہ مقام مرتبہ حاصل ہے کہ ایک گنبد کے نیچے 7 ایسے بزرگ آرام کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قطبیت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ قطب اور یہ اکرام اونچے درجے کو کہتے ہیں، تو لہذا کیوں نہ عطا کرتا؟ ماہرہ کے جتنے بزرگان دین ہے سب آل رسول ہے، علی کی اولاد میں سے ہے، بولنا سنا، سیدی حسنی حسینی ہے، فاطمی سید ہے، تو یقیناً اعلیٰ حضرت تو اس لیے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیر گھرانے کے لوگ ہیں یہ ماہرہ شریف، اعلیٰ حضرت وہاں تشریف لے کر گئے۔ ہر سال عرس میں آپ جایا کرتے تھے، کس میں جایا کرتے تھے؟ عرس شریف میں جاتے تھے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت خود ایک برانڈ ہے، عرس میں جاتے تھے۔ میں نے کہا اتنا علم رکھنے والے اگر غلط ہوتا جاتے تھے جی گھرانا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر زادے سے رات کے وقت بیٹھ کر کچھ علمی گفتگو کر رہے تھے۔ اب سوچیں کہ جن کے اعلیٰ حضرت جن سے علمی گفتگو کرے، اعلیٰ حضرت جن سے علم کی باتیں کرے، بولے محبت سے۔ اعلیٰ حضرت کے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خالی جو کتابیں ہیں 1000 سے زیادہ، ان کتابوں پر جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کتاب پہ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے فرض علوم کورس، یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جو کتاب لکھتے تھے تو اس کتاب پہ جو ٹائٹل نام ہوتا تھا وہ عربی میں ہوتا تھا، آج بھی عربی میں ہوتا تھا۔ تو اس کتاب کو صرف کتاب کے نام پڑھنے والا عام آدمی نہیں عالم ہوتا تھا، یعنی عام آدمی کو نام سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ علم اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کو ایسا دیا تھا، کتاب کا نام ایسا رکھتے تھے کہ عام آدمی اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، عالم ہوتا تھا اس کتاب کو پڑھتا تھا، نہ اس کتاب کو نام کو پڑھتا تھا۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا تھا نا، مولانا کرامت علی دہلوی نے فرمایا تھا کہ حضور کو دافع البلا کہا جا سکتا ہے، تو اس جملے پر اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 حدیثیں اور قرآن کی 60 آیتوں کو جمع کر کر ایک کتاب لکھی تھی، صرف ایک سوال کے جواب میں کہ حضور کو دافع البلا کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، اس ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم اٹھا اور اس کے دلیل میں آپ نے 300 حدیثیں اور قرآن کی 60 آیتوں کے ساتھ جواب دیا، اور اس کتاب کا نام لکھا الامن والعلا فی اختیارات مصطفیٰ۔ تو نام والی کتاب تو اعلیٰ حضرت کا علم جو کتابوں پہ ٹائٹل ایسا ہوتا تھا عربی میں، تو اس کا نام تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے پیر زادے سیدی مولائی حضرت سید ابو الحسین احمد نوری میاں قبلہ سے علم گفتگو۔ کون ہے نوری میاں؟ ان کی روحانیت کیا جانتے آپ؟ ایک خادم نوری میاں کو وضو کرا رہا تھا اور وہ رجب کا مہینہ تھا، وضو کرا رہا تھا، کراتے کراتے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، رجب کا مہینہ تھا تو دل میں خیال آیا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے اور آئے، اللہ کا جلوہ دیکھا اور واپس بھی آئے اور جا کے آئے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے، اور اس کی موٹائی پار کرنا ہے آسمان کی، اس کو 500 سال لگیں گے، تو ایک آسمان پار کرنے کے لیے 1000 سال، اور 7 آسمان پار کرنے کے لیے 7000 سال لگیں گے۔ لیکن جو ہے حضور اتنا جا کر آئے کہ اتنا جلدی واپس آئے، بستر کی گرمی بھی ختم ہوئی تو حضور جا کر آ گئے۔ اور ایک روایت میں تھا وضو کر کے گئے تھے حضور، وضو کا پانی زمین دے کر بہا بھی نہیں تھا، حضور جا کر آ گئے۔
تو اتنا جلدی حضور دل کو کیسے جا کر آئے؟ یہ وضو کا پانی نور میاں کو ڈال رہا ہے، دل میں خیال آیا، حضرت نے فرمایا کہ جا اندر میرے کمرے سے توال لے کر آ۔ وہ اندر گھسا کمرے میں، حضور کے نور میاں کے کمرے میں توال لینے کے لیے، جیسا اندر روم کے اندر گھستا ہے، نوری میاں کے کمرے میں اس کو ایک اور دروازہ نظر آیا۔ وہ حیران ہو گیا، ایک کمرے میں ایک اور ایک دروازہ کہاں سے آیا؟ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس دروازے سے وہ بریلی کا نہیں، یعنی وہ یو پی کا اسٹیٹ نہیں، بلکہ ایک دوسری دنیا نظر آئی۔ وہ اس دروازے سے باہر نکلا یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پیر کے روم کے اندر یہ دروازہ، یہ راستہ، یہ کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ اور جب وہ دوسری جگہ پہنچ گیا، وہ علاقہ مصر کا تھا۔ بولنا سبحان اللہ، مصر کا تھا۔ وہاں اوپر گیا، وہاں جا کر وہ جو ہے 7 سال تک رہا۔ کتنے سال؟ 7 سال تک رہا۔ اس کی وہاں اس نے شادی کی، اس کو 2 یا 3 لڑکے بھی ہوئے، 7 سال تک رہا۔ اور دل میں سوچ رہا ہے میں تو اپنے پیر کے کمرے میں گھسا تھا توال لانے کے لیے، یہاں سے میں کدھر آ گیا؟ یہ سوچ بھی رہا ہے۔ 7 سال گزر گئے، اچانک کانوں میں پیر کی آواز آئی، میاں توال لے کے جلدی آؤ۔ وہ پھر سے اس کو دروازے سے وہ روم میں داخل ہوا اور توال لے کے جب باہر نکلا تو اسی طرح حضرت وضو کرتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ وہ حیران ہوا کہ حضور توال کی، حضور نے منہ ہاتھ پوچھا، وہ پریشان ہے، کہنے کا حضور راز کیا ہے؟ کہا تو نے کیا سوچا تھا؟ کہ میں یہی سوچ رہا کہ حضور آئے اور گئے کیسا۔ میں نے کہا تو سوچ رہا تھا، میں نے تجھے عملی طور پر کر بتایا۔ ابھی تو توالیاں لینے گیا اور آیا واپس، دیکھ تجھے 7 سال گزر گئے، لیکن میری نظر میں تو ابھی گیا اور ابھی آیا، ابھی گیا ابھی آیا۔ اب جا مصر جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر آیا۔ اور گیا مصر جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر آیا ہے۔ تو یہ بڑی مشہور کرامت ہے۔ یہ کون ہے نوری میاں؟ حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہے، جن کے پیر ایسے ہو۔ تو نوری میاں سے اعلیٰ حضرت علمی گفتگو کر رہے تھے رات کے وقت، نہیں سمجھا؟ سنا آپ کو، رات کے وقت اعلیٰ حضرت علمی گفتگو کر بات کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا۔ پھر دونوں بزرگوں نے کہا کہ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اب دونوں بزرگان دین اعلیٰ حضرت اپنے حجرے میں گئے اور حضرت نوری میاں قبلہ اپنے روم میں تشریف لے کر گئے، اور آرام کے لیے جیسا ہی بستر پہ لیٹا تو دونوں بزرگوں کو ایک ہی وقت میں ایک خواب آیا کہ مبارک ہو احمد رضا کو مبارکبادی پیش کرو۔ نوری میاں کو خواب آتا، بشارت ملتی ہے غیبی طور پر کہ احمد رضا کو مبارکبادی پیش کرو، کہ وہ اس لیے کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ بیٹا اس کا نام آلو رحمان ہے۔ اب یہ خواب نوری میاں کو جب نظر آیا، اور یہی خواب اعلیٰ حضرت کو بھی آیا۔ اب یہ دونوں بزرگ صبح صبح جو ہے نماز فجر کے لیے مسجد پر جا رہے، دونوں کی ملاقات مسجد کے باہر ہوئی، اور نوری میاں قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ احمد رضا مبارک ہو آلو رحمان تمہارے گھر پیدا ہوا ہے، مبارک ہو آلو رحمان تمہارے گھر پیدا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضور اب یہ آلو رحمان کیوں کہہ رہے؟ کہا یہ غیبی نام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور سنو احمد رضا میں دیکھ رہا ہوں اس آلو رحمان کو ایک قریب اللہ تعالیٰ ایسا اونچا مقام عطا فرمائے گا، علم میں، تقوی میں، استقامت میں وہ ابرار کے مقام تک جائے گا، اور اس کی روحانیت کا یہ عالم ہوگا کہ ہم اس کو ابھی سے مرید اور خلافت کر رہے ہیں۔ اور نوری میاں نے کہا تھا کہ احمد رضا اگر مصروفیات نہیں تو میں ابھی تمہارے ساتھ بریلی چلتا، لیکن میں آؤں گا اس بچے سے ملنے کے لیے۔ اور آلو رحمان آپ کا یہ آلو رحمان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آلو رحمان کا مطلب معاذ اللہ رحمان کی اولاد، ایسا نہیں۔ آلو رحمان کا مطلب اگر ہم عربی ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں تو آلو رحمان کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ، بولنا سبحان اللہ، کیا ہوتا ہے اولیاء اللہ؟ اولیاء اللہ یعنی غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ نوری میاں احمد رضا کو کہہ دو اس کے گھر جو بیٹا ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اعلیٰ حضرت گھر آئے
اور اپنے بیٹے کا نام آپ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے ہر بیٹے کا نام محمد رکھتے تھے. کیوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث اور قرآن پر اس طرح مضبوطی سے عمل کرتے تھے. حدیث پاک میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی جانب سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے محمد تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جتنے اس قیامت کے میدان میں جن کا نام محمد ہوگا وہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائے گا. یا اعلیٰ حضرت جب حدیث پاک بیان فرمائی. اور ایک اور حدیث میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا محبوب میرے عزت اور جلال کی قسم جن جن کا نام تیرے نام پر ہوگا محمد یا احمد اس کو میں کبھی عذاب نہیں دوں گا. اس نسبت کے تحت اعلیٰ حضرت اپنے ہر بیٹے کا نام محمد رکھتے تھے. بولو محبت سے سوال. آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. غیبی طور پر اللہ کی جانب سے کا نام تھا آل الرحمن. اب 6 مہینے میں آپ کے پیر و مرشد نوری میاں ماہرہ شریف سے بریلی آئے اور مفتی اعظم ہند کو گود میں لیا. اس وقت عمر کی کتنی تھی؟ 6 مہینے. کتنے؟ 6 مہینے کے تھے. تو آپ نے مفتی اعظم ہند کو گود میں لیا اور لے کر اپنے سیدھی ہاتھ کی کلمے والی انگلی کو ان کے منہ میں ڈالا. بزرگان دین فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند نے اس طرح کی انگلی کو چوسا جیسا کہ دودھ کی نلی کو چوسا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے پیرزادے حضور نوری میاں مفتی اعظم کو 6 مہینے کی عمر میں گود میں لیا، اپنی انگلی دی اور فرمایا احمد رضا ان کا نام برکت اللہ محی الدین رکھو. برکت اللہ محی الدین رکھو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے ذریعے سے اللہ دین کا بہت بڑا کام لے گا اور اس کے ذریعے سے دین زندہ ہوگا، دین لوگوں کے دلوں میں پہنچے گا. یہ نائب غوث اعظم بنے گا، یہ نائب غوث اعظم بنے گا. لہذا اور پھر 6 مہینے کی عمر میں حضور نوری میاں قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مفتی اعظم ہند کو سارے سلسلے میں مرید بھی کیا اور خلافت بھی دی. کتنی عمر میں؟ مرید بھی کیا اور خلافت بھی دے دی. بولو اللہ سبحان اللہ. وہ یہ ہے میرے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ. پھر اعلیٰ حضرت نے ان کا پکارنے کا نام مصطفیٰ رضا رکھا. ان کا پکارنے کا نام اعلیٰ حضرت کیا رکھا؟ مصطفیٰ رضا. اور لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب ایسا آیا علم کو دیکھ کر، ان کا عمل کو دیکھ کر کہ صرف لوگوں میں عام لوگ نے جس میں بڑے بڑے اکابر علماء ہے، اولیاء اللہ ہے، ان سب نے کہا کہ یہ مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند ہے. آپ دیکھیں جس ذات کے جتنے نام ہوتے ہیں نا، نام جتنے ہوتے ہیں اس میں کمالات بھی اس میں زیادہ ہوتے ہیں. یہ خود شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود فرمایا کہ نام اسم کا مسمہ ہوتا ہے، یعنی جو ذات جس کا نام جتنے زیادہ ہو تو سمجھو اس نے خوبیاں کو اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اس نام کی نسبت سے مفتی اعظم ہند کو دیکھے تو آپ حضور کے سچے عاشق اور جانثار نظر آتے. محمد نام کی برکت سے آپ واقعی سچے عاشق رسول اور دین اور شریعت پر آپ کا استقامت دیکھے. ابھی میں آگے چل کر بتاؤں گا. پھر آپ کا غیبی نام آل الرحمن ہے. اولیاء اللہ کہ ان کی روحانیت کے واقعہ میں بھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ پاک نے آپ کو روحانیت عطا فرمائی. پھر آپ کے پیر مرشد نے برکت اللہ رکھا. یہ برکت اللہ یعنی اللہ کی برکت. یقیناً مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی تعالیٰ کی جانب سے ایسی برکت ہے، ان کے وجہ سے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی آئی اور برکت بھی ملی ہے. اور ملا پیر مرشد نے ٹائٹل کیا تھا محی الدین جیلانی. آپ کا نام رکھا محی الدین جیلانی.
یقین جانیے مفتی اعظم ہند کے فتوی مصطفیہ آپ کے بارے میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شہزادے مفتی اعظم ہند کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو فتوے دیے ہیں نا، وہ فتوے اپنے والد صاحب یعنی اعلیٰ حضرت سے زیادہ فتوے دیے۔ جو کام اعلیٰ حضرت نے شروع کیا تھا اس کام کو سب سے زیادہ آگے پہنچانے والے مفتی اعظم ہند ہے۔ یہ نام کی برکت ہے نا، محی الدین جیلانی، دین کو زندہ کرنے والا، تو سب سے زیادہ آپ کے فتوے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں آپ کے فتووں کو رکھا نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے آپ کے فتوائے مصطفیہ آج بھی مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے فتوے اس میں دیکھے، آپ نے سب سے پہلا فتویٰ 18 سال کی عمر میں دیا تھا۔ جب آپ کی عمر 18 سال تھی، یوں تو آپ پڑھے ہیں اپنے والد سے، اعلیٰ حضرت سے پڑھے ہیں، اور خود اعلیٰ حضرت نے جملہ فرمایا، میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت خود ایک برانڈ ہے، خود اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا تھا یہ میرا بیٹا مصطفیٰ رضا اللہ کا ولی ہے۔ نوری میاں نے بچپن میں کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا اللہ کا ولی ہے۔ یہ چپ کے تعریفیں نہیں نکلتی، بلا وجہ کے تعریفیں نہیں نکلتی، یہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں شریعت اور استقامت کے پیروکار، خود اعلیٰ حضرت کچھ اپنی تقریر میں ایک جملہ کہہ دیا تھا، کسی کو رحمان کہہ دیا تھا، تو مفتی اعظم ہند کھڑ کر کہا ابو آپ ہی کا تو فتویٰ ہے کہ رحمان کو صرف رحمان نہیں پکارا جائے گا، عبد الرحمان پکارا جائے گا۔ یہ گھرانہ ایسا ہے، شریعت کی ذرا برابر بھی بات کو پر غور کیا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب اعلیٰ حضرت کے جملے کو غور کرے، خود اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا مصطفیٰ رضا اللہ کا ولی ہے۔ آپ اپنے بڑے بھائی حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی پڑھا منظر اسلام میں، اب پڑھا 18 سال کی عمر، کتنے سال؟ اچھا 18 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کے خاص مرید و خلیفہ جن کا نام تھا مولانا مظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ، ان کو اعلیٰ حضرت کے جو مرید تھے نا، مرید اور خلفاء، ان میں عام لوگ نہیں تھے، وہ تو عام مرید بھی تھے، لیکن جو خلفاء تھے نا خاص، ان میں صدر الشریعہ جیسی شخصیت تھی، ان میں جو ہے حضور مظفر الدین بہاری جن کے علماء میں ان کو مالک العلماء کا خطاب دیا تھا، علماء نے کہا تھا مالک العلماء ہے، یعنی جہاں بڑے بڑے علماء کی حق ختم ہوتی تھی وہاں اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی شروعات ہوتی تھی علم میں۔ بڑے بڑے علماء جہاں آ کر خاموش ہو جاتے تھے، جہاں آ کر خاموش ہو جاتے تھے وہاں اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی شروعات ہوتی تھی علم میں۔ تو ملک العلماء مولانا مظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت کی فتواؤں کو جو ہے نا، یہ جو بھی فتویٰ آتا تو اعلیٰ حضرت کبھی ان کو بھی دیتے، تو یہ فتویٰ آیا تھا رضاعت کا مسئلہ تھا، رضاعت کا مسئلہ، تو لہٰذا مظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو ملک العلماء کہتے ہیں، وہ فتوے دینے کے لیے کتاب کو تلاش کر رہے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند 18 سال کی عمر میں آپ نے کہا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا یہ فتویٰ دینا، اس کے لیے فتاوی رضویہ اور دیگر کتابیں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا جواب کیا دوں۔ تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا بھلا اس سوال کے لیے بھی کتاب کا دیکھنا ضروری ہے؟ 18 سال کی عمر ہے اور سامنے ملک العلماء ہے، ذہن میں رکھیے، عام آدمی نہیں ہے، ملک العلماء ہے۔ مفتی اعظم نے فرمایا کہ یہ سوال کے جواب کے لیے کیا فتویٰ دیکھنا، کتابیں دیکھنا ضروری ہے؟ ملک العلماء نے کہا شہزادے کیا آپ دے سکتے ہیں اس کا جواب؟ کہا بالکل دے سکتے ہیں۔ آپ نے اس فتوے کو لیا اور ایسا جواب دیا۔ اچھا دیکھیں یہ اتفاق بولے خدا کی جانب سے، اعلیٰ حضرت نے بھی 14 سال کی عمر میں جو فتویٰ دیا تھا رضاعت کا تھا، اور آپ کے شہزادے 18 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دے رہے ہیں وہ بھی رضاعت کا ہے۔ لہذا رضاعت کا مسئلہ، یہ فتویٰ جو ہوتا ہے نا بڑی بات ہے، اچھے مفتیوں کو یہ مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ رضاعت کا مسئلہ یعنی اگر ایک بچہ نے کسی غیر عورت سے دودھ پیا ہو بچپن میں تو پھر اس کی بیٹی کے لیے کیا ہوگی، اس کے رشتہ دار میں اس کو کیا ملے گا،
پیا تھا تو کیسے پیا تھا. تو اس مسئلے میں بڑے بڑے مفتیان جو ہے نا بڑے سوچ سمجھ کے فتوا دیتے ہیں, اس کو عام نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی عمر میں اس مسئلے کا جواب دیا تھا, اور مفتی اعظم ہند نے 18 سال کی عمر میں بغیر کسی کتاب کا سہارا لیے ایسا جواب دیا. اس جواب کو دیکھ کر مالک العلماء اس فتوے کو چون کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور شہزادے نے بغیر کسی کتاب کو دیکھے یہ مسئلے کا جواب دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو دیکھا اور اس فتوے کو دیکھا اور دیکھ کر چون کر کہا کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی ہے, اس کے نام کی مہر بناؤ اور کہہ دو کہ آج کے بعد اگر کوئی فتویٰ مانگنے آئے وہ مفتی اعظم ہند سے فتویٰ مانگا کرے. 18 سال کی عمر میں صرف والد سے پڑھے, بڑے بھائی سے پڑھے, لیکن 18 سال کی عمر میں علم ایسا. بولو محبت سے سبحان اللہ. اس لیے آپ کو ابو البرکات محی الدین جیلانی بھی کہتے ہیں. جیسا نام ویسی برکتیں, جیسا نام ویسی برکتیں ہیں. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, ذرا غور سے سنیے آپ. علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح عقائد میں, علامہ تفتدانی بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہے. علامہ تفتدانی وہ بزرگ ہے کہ آپ کی کتاب ہے, کتاب کا نام ہے شرح عقائد, اور وہ کتاب درسی کتاب ہے. علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں جو ہے عقائد کے بارے میں لکھا ہے, اور آپ کی یہ کتاب اس وقت پوری دنیا کے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. جب ایک طالب علم جب عقیدے کے بارے میں سیکھتا ہے تو خاص طور پہ علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب شرح عقائد کو اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ عقیدہ یعنی اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, جنت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. تو یہ عقائد کی ایسی معتبر کتاب ہے شرح عقائد. آج بھی چاہے وہ نظامیہ ہو, جامعہ نظامیہ, چاہے وہ مصر کا مدرسہ جامعہ ازہری ہو, آج بھی آپ کی کتاب سے لوگوں کو عقائد سکھائے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی بڑی معتبر کتاب ہے شرح عقائد. آپ سے سوال ہوا تھا کہ ولی کون ہے, ولی کی خوبیاں کیا ہے, پہچان کیا ہے, ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہے, کیا کیا صفتیں ہوتی ہے. تو علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے, اب ذرا سننا, میں بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, ذرا غور سے آپ سماعت فرمائے. علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ولی وہ ہے, اب سنیے آپ جواب دے رہا ہوں, ولی وہ ہے جو حتی المقام اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہو. عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو, عارف کا معنی ہے پہچاننا. تو ولی وہ ہے جو اللہ کی ذات اور صفات کو اچھی طرح سے پہچانتا ہو, اور اللہ کی ایک خوبی, اور دوسری فرما اللہ کی اطاعت پر ہمیشگی برتتا ہو. اللہ کی اطاعت پر پہلی خوبی کیا کہا, وہ اللہ کی ذات اور صفات کو اچھی طرح سے واقف ہو, اور دوسری فرمانا کہ ہمیشہ یعنی استقامت کے ساتھ اللہ رسول کی اطاعت کرتا. ولی دوسری خوبی اس کی اطاعت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج نماز پڑھے کل چھوڑ دے, آج داڑھی رکھے کل کاٹ دے, کہ کچھ دن نماز پڑھے کچھ دن چھوڑ دے, کچھ دن نیک کام کرے کچھ نہیں. ولی وہ ہوتا ہے ہمیشہ اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے ساری زندگی. بولو سبحان اللہ. ولی کی دوسری پہچان. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب اور صغیرہ پر اصرار سے بچتا ہو. گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ, اس سے وہ محفوظ رہتا ہے, کرتا نہیں, وہ بچتا ہے. تین ہو گئے. اور چوتھا فرمایا مباح. اب یہ جملہ بڑا بڑھتی ہے لیکن اس کا میں چاروں چیزیں میں آپ کو بتا, مباح اور لذت اور شہود کی چیزوں میں بھی مستغرق اور اس میں منہک رہنے سے بھی بچتا ہو. مباح اور وہ چیز جو اسلام نے حرام نہیں رکھا, ایسا کام مباح اس کو کہتے ہیں, ایسا کام نہ حرام ہے نہ حلال, نہ حرام ہے نہ حلال, اس کو مباح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, مباح. تو ولی وہ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے بھی وہ بچتا ہے جس کام سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان. یہ چار چیزیں آپ نے بتایا نا, اب یہ چاروں چیزیں اگر ہم مفتی اعظم ہند کی زندگی میں تلاش کریں, بولو سبحان اللہ.
چاروں چیزیں آپ کو مفتی اعظم ہند کی زندگی میں ملیں گے. پہلی چیز علامہ تفتزانی نے کیا کہا, ولی وہ ہو جو اللہ کی ذات اور صفات کا عارف ہو. اگر اس چیز پر غور کرے تو آؤ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں. آپ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ایسے ملحد تھے, ایسے غرق رہتے تھے کہ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں آپ کا مقام یہ ہو گیا تھا کہ آپ خاموش بھی رہتے تو آپ کے قلب سے اللہ اللہ کی آواز آیا کرتی تھی. آپ دیکھیے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہیں, اللہ کی ذات و صفات میں منہک ایسے گم ہوتے تھے کہ آپ کے اندر ایسی کیفیت آ جاتی تھی روحانیت. اس کو ایک مقام میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ زمانہ کے بارے میں ایک شعر پڑھا تھا اور اس میں زمانے کو گالی دی تھی, یعنی برا کہا تھا. مفتی اعظم ہند اللہ کی ذات و صفات سے ایسے واقف تھے, آپ نے برملا اسٹیٹ کو اس عالم کو روکا کہ تو نے کیا کہا کہ زمانے کو برا کہا. یاد رکھ, کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانے کو برا مت کہو. اللہ کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں. کسی پہ چھاپی اللہ کی ذات اور معرفت کی. اور آپ کے وقت آپ خدا کی محبت میں ایسے ڈوب گئے تھے, مستغرق یعنی ڈوب گئے تھے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آخری وقت میں اپنے بار بار خادموں اور مریدوں سے پوچھتے تھے کہ میں نے نماز پڑھ لی. ظہر پڑھ کے بیٹھتے, پڑھتے ٹائم پر ہی تھے, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو لوگ پوچھتے, پھر آپ کچھ دیر کا میں نے نماز پڑھی, کہا حضور آپ نے نماز پڑھی. پھر آپ پوچھتے نہیں میں نے نماز پڑھی, کہا حضور آپ نے پڑھ لی ہے. یہاں لوگ سمجھے کہ اگر آخری عمر میں بھولنے کی معاذ اللہ آپ کو بیماری ہوگی تھی. نہیں, یہ نسیان والی بیماری نہیں تھی, یہ مستغرق ہونا یعنی سوائے رب کے کچھ یاد نہیں رہنا. جو آپ علامہ تفتزانی کہتے ہیں نا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں مستغرق ہو جاتا ہے اور ایسے ڈوب جاتے تھے کہ سوائے رب کے آپ کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا. اچھا, یہ کیفیت کو روحانیت میں جو ہے نا حال والی کیفیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حال والی کیفیت. اور یہ کیفیت جیسے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے, کسی نے آ کر جنید بغدادی کے بارے میں. اچھا, یہ کیفیت میں بھی آنے کے بعد بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جنید بغدادی کے پاس کسی نے آ کر کہا تھا حضور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 دن ہو گیا وہ کیفیت سے باہر ہی نہیں آ رہے, حال میں 3 دن ہو گیا. کتنے دن؟ نہ ان کو کھانے کی ہوش ہے نہ پانی کی ہوش ہے, بس وہ ایک عجیب سی دھن میں ہے, کیفیت میں ہے. اور 3 دن ہو گیا نہ ان کو کھانے پینے کا ہوش ہے, کچھ نہیں, بس ایک کیفیت میں لگے ہیں اور ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب پہلے کسی نے کہا تو کہا پہلے یہ بتاؤ کہ نمازوں کا کیا حال ہے. 3 دن ہو گیا وہ بیٹھے ہوئے نا, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ نمازوں کا کیا حال ہے. تو جنید بغدادی سے کہا کہ حضور نماز کے وقت وہ نماز کی پابندی کر لیتے ہیں, نماز کے وقت وہ نماز پڑھتے ہیں. تو جنید بغدادی نے فرمایا پھر ان کا حال بالکل صحیح ہے, ان کا حال بالکل صحیح ہے. تو اس کو حال والی کیفیت کہتے ہیں. بریلویوں اور رضویوں سنو, ہمارے اکابر صرف فتوے کے حد تک نہیں تھے, روحانیت کے اس اعلیٰ مقام پر تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند حال کی کیفیت میں ایسا آ جاتے, جب وہ کیفیت میں آ جاتے سب بھول جاتے, پھر نماز پڑھتے, پھر پوچھتے میں نے نماز پڑھی, کیونکہ سوائے رب کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا نا, سوائے رب کے نہ کچھ یاد, نہ کھانا یاد رہتا تھا, نہ پینا یاد رہتا تھا, کچھ یاد نہیں رہتا تھا. بار بار پوچھتے میں نے نماز پڑھی, حضور پڑھ لیا آپ نے. تو یہ کیفیت بھی آپ کے اندر تھی جو علامہ تفتزانی نے ولی کی پہلی صفت کیا بیان کی کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں محنک ہوتا ہے. اب کتنے واقعات ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور دوسرا جملہ آپ نے کیا کہا, وہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے. اگر اس نظریے سے مفتی اعظم ہند کو پڑھا جائے, بولو محبت سے سبحان اللہ, اس نظریے سے حضور مفتی اعظم ہند کو پڑھا جائے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف ایک لمحہ, ایک
سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں رہتے تھے. یہ سب سے بڑی کرامت اللہ پاک نے مفتی اعظم ہند کو عطا فرمایا. دیکھیں کرامت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرامت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ظاہری اور یہ کرامت کوئی بندہ شریعت کا پابند ہو, ہوا میں اڑے, پانی پر چل کر بتائے, یقیناً یہ اس کی کرامت ہے. کہ شرط ہے کہ وہ دین کا پابند ہو, شریعت کا پابند ہو. لیکن یاد رکھے ظاہری کرامت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے. ظاہری کرامت میں کیا ہو سکتی ہے کہ ہوا میں اڑنا, ایسے کہیں جادوگر ہوا میں اڑتا, جیپال جادوگر نہیں اڑا, غریب نواز کے سامنے پانی پر چلنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ کرامتیں ظاہری میں اولیاء اللہ بھی ہے, بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے ظاہری کرامت دکھائی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ کا شبہ ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھے ایک کرامت استقامت والی ہوتی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے حالات کچھ بھی ہو جائے, اللہ رسول کی اطاعت سے وہ دور نہیں ہوتے. اور بزرگان دین فرماتے یہ کرامتیں, یہ جو استقامت کرے دین پر مضبوطی, یہ اولیاء اللہ کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. اب اعلیٰ کے بیٹے دوسری چیز کیا کہا مفتی شرح خارج میں کیا لکھا گیا کہ وہ ہمیشہ کی اطاعت الہی اطاعت رسول میں رہتے ہیں, ولی وہ ہوتا ہے. اس دوسری خوبی اگر مفتی اعظم ہند کو دیکھے, حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جو ہے نا ناگپور شریف سے آپ کو جو ہے گجرات کی طرف آنا تھا, آپ ٹرین میں بیٹھ گئے اور ٹرین میں بیٹھ کر آپ تشریف لے کر گئے ناگپور شریف سے, ظہر کی نماز ادا کی, اور یا ظہر کی نماز ادا کر کر آپ جو ہے فوراً نکلے. عصر یا مغرب کی وہ بات تھی, آپ یا عصر پڑھ کر نکلے یا ظہر پڑھ کر نکلے, یا غالباً مغرب کی نماز تھی. آپ مغرب کے ٹائم جو ہے نا, مغرب کی نماز کے ٹائم آپ نے اپنے مریدوں کو کہا مجھے نماز پڑھانا. اب ٹرین جو ہے نا اسٹاپ کے لیے, وہ بھی ایکسپریس ٹرین تھی, کچھ لمحے کے لیے رکتی ہے ایکسپریس ٹرین, وہ اس ٹرین سے آپ نیچے تشریف لائے. اب فوراً ہاتھ میں جانے, جیسا ٹرین رکی کچھ لمحے کے لیے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اب ٹرین رکے گی یا نہیں رکے گی, ٹھہرے گی. سارے مرید حیران ہیں, کہتے حضور ہم وہاں جا کر پڑھ لیں گے. کہا نہیں, نماز میں وقت پر پڑھوں گا. یہ کہہ کر آپ ہاتھ میں مصلی لیے باہر اسٹیشن پر آ گئے اور مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سارے مرید کہتے ہیں, سنگات رہنے والے مفتی رضوان صاحب کہتے ہیں ہم حیران ہیں. اب ٹرین چلنے کے لیے ہارن بھی بجا لی اور مفتی اعظم ہند آرام سے رکعت باندھ رہے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ. مرید کہہ رہے کہ سامان رہا گا گاڑی میں, سب رہ گیا. آپ بالکل اطمینان کی نماز پڑھائے, ٹرین چلے گئی. آپ نماز مغرب بالکل اطمینان سے ادا کرے, اس کے بعد نماز جو ہے سنت ادا کرے. مریدوں نے کہا حضور ٹرین چلے گئی ہے, اب آپ نماز, اب ہم کیا کریں. یہ کہہ رہے تھے, ایک مرید کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ جو ٹی ٹی ہوتا ہے نا اور ساتھ میں جو جھنڈا لہرانے والا ہوتا ہے, دور سے پٹریوں سے بھاگتے ہوئے آ رہا ہے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا بابا ٹرین آگے جا کر رک گئی ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. ٹرین تو وہاں آگے جا کر رک گئی ہے, واپس آگے جا نہیں رہی ہے. ہم جب دور سے دیکھا تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ غیر مسلم تھے لیکن سمجھ گئے کہ جو یہ نماز پڑھے بڑے پہنچے درویش نظر آتے ہیں, ہو نہ ہو ٹرین رکی تو صرف انہی کے لیے رکی ہے. وہ دوڑتے رہے, حضور آپ کیا کرے, ٹرین تو نہ آگے جاتی ہے آپ پیچھے جاتی ہے. مفتی اعظم نے کہا اس کو پیچھے لاؤ, خود بخود آ جائے گی, نہ اس کو انجن بنانے کی ضرورت ہے, کچھ نہیں ہوگا. جا کے اس کو جب پیچھے اسٹیشن کی طرف ٹرین کو رک کیا تو ٹرین واپس آئی. بولا محبت سے سبحان اللہ. ولی وہ ہوتا ہے کہ استقامت دیکھے کہ اللہ رسول کی تعریف. کہیں کو بار بار اٹھا نبی کے, تم تو اشارہ کر کے بڑھا رہے تھے, اس وقت چلے جا رہے میاں, کہیں کو بجا رہے. درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سراج کو بولو نا, باہر ہی ہے نا, سراج ہے, اسد ہے, تو سب خالی پھر رہے ہیں لوگ باہر, ان لوگ کو بولو, دیکھتے رہتے ہیں لوگ. لہذا آپ کیا کر زندگی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. آپ جو ہے اجین جا رہے تھے, اجین آپ بہت سفر کرے, اجین جا رہے تھے. اجین میں اب سارے مریدوں کو معلوم تھا حضور نماز کے وقت کسی نہ بس رکنے کا انتظار کرتے تھے, نہ ٹرین رکنے کا انتظار کرتے, فوراً جہاں رکیوں اتر کے آپ پہلے نماز ادا کرتے, ہمیشہ استقامت ہے نا. اب آپ اجین جا رہے ہیں تو اجین جاتے جاتے آپ
نے دیکھا کہ سورج ڈوبنے پر آ گیا، بالکل اب ڈوبے جب ڈوبے. آپ نے فرمایا ابھی تو مغرب کا وقت، عصر کا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو مفتی رضوان صاحب کہتے کہ ایک برج آتا اجین کو پار کرنے کے لیے، وہ برج چھوٹا سا برج ہوتا جہاں پر ایک بس آتی تو دوسری بس رکنا پڑتا، دوسری جب بس چلے جائے تو یہ بس وہ برج پار کرتی، ایسا چھوٹا سا برج تھا وہ. تو دوسری بس برج سے آ رہی تھی، یہ بس رکی. حضور مفتی اعظم ہند وہ بھی اجین کے پاس گنگا جو ہے نا بہت بڑا جو تالاب ہے وہ بہتا ہے سمندر، اس کے پاس بس رکی برج کے پاس. اب فوراً آپ جو ہے ہاتھ مسلح لیے اور برج سے بس سے نیچے اتر گئے، بس سے نیچے اتر گئے. اب مفتی نظام کہتے حضور یہاں بس چلے جائے گی، رکے گی نہیں. آپ کچھ پرواہ نہیں کرے، ہاتھ میں جان مسئلے مسلح اترے اور نیچے بہت بڑا گڑھا تھا جس میں کچھ پانی کا چشمہ، پانی جو ہے جمع تھا. تو آپ اس گڑھے کی طرف اترنے لگے. بس والے چیخ رہے کہ حضرت مولانا کہاں جا رہے ہو، اتنے بڑے گڑھے میں پانی میں بہہ جاؤ گے. لوگ چیخ رہے ہیں، آپ کو صرف نماز کی دھن لگی ہوئی ہے. سب لوگ نظر. مفتی رضوان کہتا میں بھی حضرت کے پیچھے 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 بھاگ کر حضرت کے ہاتھ پکڑا. حضور ٹھہر جائے، گڑھا ہے. وہاں روحانیت آپ نے ایک جھٹکا ایسا دیا، دکھنے میں تو حضرت بالکل دبلے پتلے تھے، اس جھٹکے میں ان کے سامنے اچھا تھا لیکن ان کے جھٹکے سے میں دور ہٹ گیا. یعنی آپ کو فکر نماز کی ہے، اب کچھ نہیں ہے نا. تو آپ جو ہے ایسے استقامت کے ساتھ آپ جب تشریف لے کر نیچے اترے، ہاتھ میں پانی لیا، وہ پانی کے ساتھ کچڑ بھی آ رہا. آپ نے مفتی رضوان کو کہا تم وضو سے ہو؟ کہا حضور نہ، پہلے نماز اثر ادا کر لو. یہ کہہ کر مفتی رضوان کہتے ہیں میں نماز اثر ادا کرنے کے لیے ٹھہر گیا. حضور مفتی اعظم ہند جو ہے اس چشمے کے بیچ میں ایک پتھر پر بیٹھ کر وضو کرنے لگے. میں حیران ہو گیا، یا اللہ ایک تو یہ چشمہ ہے اور چشمے میں نے جب آیا تھا کوئی پتھر نظر نہیں آیا، یہ اچانک چشمے کے بیچوں بیچ پتھر بھی آ گیا. مفتی اعظم پانی پہ چلتے ہوئے اس پتھر پر بیٹھ کر 20 پانی سے 7 پانی سے وضو کر آ کر نماز ادا کر رہے ہیں. بولا محبت سے سوال، بولے یا اللہ یہ کہاں سے پتھر آ گیا؟ حضور بیچ میں گئے کیسا پانی کے جبکہ بہتا پانی ہے؟ سارے لوگ اجین کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، اور یار ہے کون یہ بندہ جو اس طرح. بس تو چلے گئی جس میں فیمیل لوگ یعنی خواتین زیادہ بیٹھی ہوئی تھی، بس تو چلے گئی. یہ استقامت. آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آپ جو ہے دہلی اجمیر سے دہلی آئے اور دہلی میں جب آپ کو ضرورت سے فارغ ہونا تھا تو آپ نے دیکھا کہ خواتین کی لائن بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، تو بڑی مشکل سے آپ کا نمبر آیا. آپ دہلی اترے اور آپ کو دہلی سے بریلی کی ٹرین پکڑنا تھا. آپ نے مریدوں کو سامان دیا، فوراً تیزی کے ساتھ جو ہے آپ گئے جا کے 1 یا 2 گھنٹے بعد واپس آئے. جب واپس آئے تو آپ کا جسم کانپ رہا تھا. تو آپ کے مریدوں نے ادب میں کہا حضور ٹرین تو خیر رک گئی ہے لیکن آپ اچانک اسٹیشن سے اتر کر باہر نکل گئے، کسی کو اطلاع نہیں کی. کہاں گئے تھے؟ کہاں جب میں اپنے ضرورت کے لیے کھڑا تھا ٹرین میں تو میرے کپڑے ناپاک ہو گئے تھے. میں فوراً جو ہے مسجد گیا، یہاں اسٹیشن کے باہر گیا، دلی کے آٹو لیا، ایک مسجد میں گیا، وہاں مجھے طہارت کا پانی کا انتظام نہیں ملا تو دوسری مسجد میں مجھے گرم پانی کا بھی ملا، طہارت کا انتظام ملا، وہاں میں نے غسل کیا، کپڑے پہنے ہیں. کراچی کی سردی ہے، دہلی کی سردی یوں تو آپ جانتے تھے لیکن سردی ہے ایسے موقع پر. لیکن آپ نے استقامت دیکھے. ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے ہر کام پر مضبوطی اور استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے. کانپتے ہوئے واپس آئے اور آپ فوراً ٹرین کے اندر داخل ہوئے. مرید کو کہا چادر اڑاؤ، چادر اڑائے. کئی دیر کے بعد آپ کی مزاج سنبھلی. آپ نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی حالت میں بریلی جاؤں، میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسی حالت جاؤں، مجھے گوارا نہیں ہے. جو شریعت کا حکم ہے اس پر میں مضبوطی سے عمل کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جان بھی دینا پڑے. بولا محبت سے سوال ہے. یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کیا کہا علامہ تفتدانی ہے؟ ولی کی دوسری صفت، بیٹا باہر جا کے بات کرو، بچے باہر جا کے بات کرو، فون پہ نہیں کرنا. ولی کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ استقامت پہ رہتا ہے. یہ ڈھونگیوں کو دیکھ کر گانجے پینے والے، لمبے لمبے باہر رکھنے والے، 10 انگوٹیاں پہننے والے، ہری ٹوپی پیلی ٹوپی پہننے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا. یاد رکھیے آپ، کوئی
ایسے کوئی ڈاکو بھی ہوتے جو پولیس کا لباس پہن کر پھرتے ہیں، کیا ہر ڈاکو کو تھوڑی پولیس لٹیرے بہت ملتے ہیں آپ کو؟ تو یہ ولی نہیں ہوتا بھائی، ان کو دیکھ کر آپ رجا، ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ جبل پور کا جو واقعہ میں نے ابھی بتایا، ٹرین واپس آئی، اس واقعے کو دیکھ کر وہاں کے ٹی ٹی نے جو سکھ تھا آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا۔ یہ کیا بزرگان دین کی استقامت۔ اب تیسری چیز کیا کہا؟ وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے حتیٰ نہ مکہ محفوظ رہتے، بچتے۔ تو آپ دیکھیں آپ کا خود کا فتویٰ ہے فوٹو کھینچنا حرام ہے، تو آپ نے اس فتوے پر اس مضبوطی سے ساتھ عمل کیا، اس مضبوطی کہ آخر کار حکومت کو بھی اس بات کی آپ کو اتھارٹی دینی پڑی کہ صرف مفتی اعظم ہند کا پاسپورٹ ایسا تھا، آپ کے اور آپ کے مقدس بیوی کا، پرانی اماں کا پاسپورٹ ایسا تھا جس سے فوٹو نہیں تھی۔ بغیر فوٹو کے آپ ہندوستان کے باہر سفر کرتے تھے، یہ خود ہندوستان کی گورنمنٹ اس دور میں آپ کو اجازت دی تھی۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یعنی بس گناہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا، بچنا ہے تو پھر بچنا ہے۔ یہ تیسری صفت اگر مفتی اعظم کو اس نظر سے بھی دیکھے، یہ تین ہے۔ اب چوتھی کیا ہے کہ ولی وہ کام مباح کام بھی نہیں کرتا جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ، نہ ثواب ہے نہ گناہ، ایسے کام سے بھی ولی محفوظ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ایک آدمی مسجد میں آئے، مسافر ہو یا کوئی، مسجد میں پانی پینا یا کھانا کھانا حرام ہے۔ ہاں اگر وہ مسافر ہے یا کچھ مجبوری ہے تو وہ پہلے مسجد میں آئے گا، اعتکاف کی نیت باندھے گا، اس کے بعد کچھ لمحے اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، ذکر درود جو بھی ہے، کچھ لمحے، اس کے بعد کھانا یا پانی مسافر کے لیے کھانا جائز ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور محدث اعظم کھچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کھچوچا شریف ہاشمی میاں کے بڑے خاندان کے کابر ولی گزرے محدث اعظم، وہ دونوں ایک سفر میں ہے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسافر ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، جب مریدوں نے چائے لا کر پیش کی تو آپ جو ہے نا اس چائے کو لیے اور سیدھا مسجد کے باہر آ کر پینے لگے۔ مفتی اعظم کیا ہے، مسجد کو لیے چائے ہاتھ میں لیا، مسجد کے باہر آ کر پیے، اور محدث اعظم کھچوچوی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت باندھ لی تھی، تھوڑا ذکر الہی بھی کر لیا تھا، اور چائے پینے لگے۔ مریدین حیران ہے، ادھر محدث اعظم جو ہے نا چائے پی رہے ہیں، ادھر مفتی اعظم ہند باہر جا کر چائے پی رہے ہیں۔ تو آپ نے مسکرا کر محدث اعظم کھچوچوی نے کہا کہ سنو، یہ ان کا ہی فتویٰ ہے جو میں کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں یہ انہی کا فتویٰ ہے، اور یہ وہ جو وہ کر رہے ہیں ان کا تقویٰ ہے۔ زندہ باد مفتی اعظم۔ تو آپ ایسی چیز میں ثواب نہ گنا آنے کے، اگر اعتکاف کی نیت باندھ لے اور باندھ کر کچھ ذکر کر کر کھا پی لے مسجد کے اندر بیٹھ کر، تو یہ مباح ہے، لیکن پھر بھی بچنا اولا ہے، ضروری ہے۔ تو مفتی اعظم ہند اس کام سے بھی بچتے تھے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ مفتی اعظم ہند، یہ چاروں صفتیں اگر مفتی اعظم کی زندگی میں مختصر سنا رہا ہوں، بالکل مختصر کر کے سنا رہا ہوں کہ چاروں چیزیں آپ دیکھ لے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ملے۔ آپ نے دین کے خاطر بہت دور دور تک آپ نے سفر کیے، کہاں کہاں تک کیے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ بہت ایک جگہ جہاں جاتے وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ مرید بننے کے لیے آپ کے پاس آ جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک شخص مرید بننے کے لیے آیا اور آ کر جو ہے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند سلسلے رضیہ کے جتنے مشائخ ہیں نا، ان کا آج بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتے ہیں بولو، مرید کو کہتے کہ بولو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، ٹھیک ہے۔ تو مفتی اعظم ہند نے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور لے کے اس کو مرید کرتے ہوئے فرمایا کہ بولو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ وہ چپ، کچھ نہیں کہا۔ کہا حضرت مفتی اعظم نے کہا بولو میاں، میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ وہ چپ، کچھ نہیں کہہ رہا۔ حضرت پھر بولا کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے تو ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اور یہ جھوٹ ہے کہ میں جھوٹ کیوں بولوں کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے تو آپ کے ہاتھ میں دیا ہے نا۔
یہ کیوں کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا؟ اتنا کہنا تھا مفتی اعظم ہند کو جلال آیا، جلال میں آیا تو کہے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ تیسری مرتبہ جب مفتی اعظم نے جلال میں کہا یہ کہنا تھا، اور فوراً اس کے منہ سے نکلا میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ جب اس مرید سے پوچھا پہلے تو کہہ نہیں رہا تھا، جب مفتی اعظم ہند نے جلال میں کہا اب کیوں کہا؟ تو اس مرید نے کہا میں نے جب دیکھا حضور مفتی اعظم ہند جلال میں کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا یہ بول، تو جب میں نے یہ دیکھا کہ خود غوث اعظم مفتی اعظم کے بعد کھڑے ہیں اور کہہ رہے بول ورنہ ابھی ہلاک ہو جائے گا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ، بول ورنہ ابھی ہلاک ہو جائے گا، ابھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے غوث اعظم کو دیکھا مفتی اعظم کے بعد، وہ کہہ رہے بول یہی جملہ، بولنا سبحان اللہ۔ یہی کا واقعہ مولانا تقی کا بھی بڑا مشہور واقعہ۔ مولانا تقی بہت بڑے عالم تھے، وہ خواہش کرتے تھے کہ نائب غوث اعظم سے مرید ہوں، اور خود مفتی اعظم ہند کے یہ مرید تھے، خود مفتی اعظم کے یہ مرید تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے پہنچے مولانا تقی، سنا ہوا مولانا تقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے وہ گئے حضور کی بارگاہ میں، مدینے میں حج کے لیے گئے تھے، مدینہ منورہ میں حاضری دی، اور سرکار کے روضے کے سامنے ان کو اپنے پیر مفتی اعظم ہند کی یاد آ گئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے در سے تو خالی تو نہیں جاتا، پتہ نہیں کہ آج روزے آپ کے سامنے مجھے میرے پیر کی بڑی یاد آ رہی، کاش ایسا ہوتا کہ وہ بھی میرے ساتھ یہاں آتے، میں ان سے ملاقات کرتا، ان سے صحبت میں بیٹھتا۔ مولانا تقی کہتے ہیں میں دعا کر بابو السلام سے حضور کو سلام کر باہر نکل رہا تھا، یہ وہ در ہے اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، در رسول پر دعا کر پیر کو یاد کر باہر نکل ہی رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مفتی اعظم ہند میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئے، فرما بیٹھ میں تجھے روحانیت کے اونچے مقام تک پہنچاتا ہوں، کہا آنکھ بند کر لے۔ جیسے مولانا تقی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کے کہنے پر آنکھوں کو بند کیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم کے روضے کے سامنے کھڑا ہو اور میں روضہ غوث پاک کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آنکھ بند کرنا تھا، غیبی دنیا کے نظارے مجھے نظر آنے لگے، میں تو تھا مدینے میں لیکن میرے پیر مفتی اعظم نے کہا آنکھیں بند کر، میں نے آنکھیں بند کی، اپنے آپ کو بغداد میں پایا، روضہ غوث اعظم کو دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک میں نے دیکھا مزار پٹھی غوث اعظم باہر آئے، غوث اعظم باہر آئے اور ہاتھ پکڑ کر چل میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، چل میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ اور میں نے دیکھا ایک بہت بڑا محل ہے، وہاں پر صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار ایک تخت پر جلوہ فرما ہے، اور اس میں آنکھیں بند کر جب حضور کو دیکھتا ہوں اب مجھے رہا نہیں گیا، میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اچانک کسی نے مجھے جگا کر کہا مسجد نبوی میں یہ کیا شرک کی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا شرک کی باتیں کر رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں کر، کوئی کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ، لیکن میں وہ نظارہ دیکھ رہا تھا، جب یہ آوازیں آنے لگی میری آنکھ کھلی تو سامنے مفتی اعظم نہیں تھے، سامنے میرے پیر موجود نہیں تھے، لیکن یہ نظارہ کر کے وہاں تک مجھے پہنچایا۔ اور فرماتے تھے مولانا تقی جب میں نے غوث اعظم کو مزار سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، خدا کی عزت و جلال کی قسم میرے غوث پاک کا چہرہ ہو بہو مفتی اعظم ہند کی طرح نظر آتا تھا۔ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں۔ بعض لوگ کو جو ہے نا پریشانی ہو جاتی ہے بعض سیدوں کو، ہاں یہ کیا بات ہے، ایسا کیسا ہو جاتا ہم سید ہیں؟ ارے بھائی ہر سید جو آل رسول ہو اولاد غوث اعظم ان میں بھی شباہت ہوتی ہے، لیکن کبھی غوث اعظم اپنے مرید کو اپنا رنگ چڑھا دے، سبحان اللہ۔ اس کی ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پیر اپنے مرید پر رنگ چڑھا دے اپنا، تعجب کی کیا بات ہے؟ خود دیکھے جب مکے سے ہجرت کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر مدینہ جا رہے تھے، غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کاندھے میں بٹھا کر غار ثور میں پہنچایا۔ غار ثور میں 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تنہا رہے، 3 دن تک ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تنہا رہے، اور جب 3 دن کے بعد باہر نکلے اور باہر نکل جب مدینے کے قریب پہنچے تو لوگ حیران تھے کہ دونوں بھی حضور کی طرح نظر آ رہے ہیں، دونوں میں آقا
کون ہے اور غلام کون ہے فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کی اس بے چینی کو دور سے سمجھ گئے کہ فوراً آپ نے اپنی چادر نکالی اور حضور پر تان دی اور لوگوں کو اشارہ دیا آقا یہ ہے غلام میں ہے. بولنا سبحان اللہ. آقا یہ ہے غلام میں ہو. میں نے کہا ابوبکر صدیق کو سرکار اپنا رنگ چڑھا دے, اپنا رنگ چڑھا دے, اور غوث اعظم کو سرکار غوث اعظم اپنا رنگ مفتی اعظم پہ چڑھا دے. پھر بات کی کیا بات ہے؟ بولا محبت سے سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ دیکھیں, آپ یہ چاروں صفتیں جو آپ نے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ اس چیز سے بھی بچتے تھے جو مباح ہے, نہ ثواب نہ گناہ, ایسی چیز سے بھی آپ محفوظ رہتے تھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سارے کروڑوں اور لاکھوں مریدین آپ کے, جس میں بڑے بڑے اکابر علماء. ابھی حال ہی میں جو ہے نا حضرت مولانا مجیب اشرف خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ناگپور کے جو یہ تھے مجیب اشرف خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے NRC کے خلاف بہت بڑا جلوس نکال کر CM کے سامنے پیش ہوئے تھے. مجیب اشرف خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کون تھے؟ ناگپور کے اتنے بڑے عالم, یہ حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے, ہے نا, حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے. آپ ایسے خلیفہ تھے نا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ آپ کو فرماتے ہیں کہ میرے پیر کی کرامت دیکھنا ہے تو آپ اپنے تقریر میں اکثر کہتے تھے اپنی انگلی کو اٹھا کر میری انگلی کو دیکھو. لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کہا ایک مرتبہ ہم کار میں کسی جلسے میں گئے تھے, حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ ہمیشہ میں ساتھ رہتا تھا. حضرت فرماتے ہیں مولانا مجیب اشرف صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم کار سے باہر آ رہے تھے, کار سے اچانک کار کسی نے زور سے بند کر دیا, میری انگلی کار میں چلے گئی اور کار میں جانے سے پورا پھس پسی ہو گئی, لٹک رہی تھی انگلی, آپ کی انگلی لٹک رہی تھی کار کے ڈور میں جانے سے. آپ کو بڑی شدت کی تکلیف ہوئی. آپ مفتی اعظم ہند اندر تشریف لے کر گئے, باہر پلٹ کر دیکھا, کہا مولانا مجیب اشرف کہا حضور ان کی انگلی جو ہے کار کے ڈور میں جا کر لٹکنے پہ آ گئی ہے, کہا اس کو اندر بلاؤ. اندر بلایا گیا, آپ نے اپنا تھوک لیا, اسی کو ان لوگوں کے سامنے انگلی کو جوڑا دیا. بولا محبت سے سبحان اللہ. کہا یہ مفتی اعظم ہند کی کرامت ہے کہ میرے پیر نے اسی وقت میرے انگلی کو جڑا دیا تھا. یعنی روحانیت میں آپ کا مقام ایسا کہ آپ نائب غوث اعظم ہے, ہم شبیہ غوث اعظم ہے, اور آپ کا حال کی کیفیت میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آن قریب اس کیفیت میں پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا تھا. ہمیشہ حال والی کیفیت آپ پر طاری ہوتی اور آپ کی زندگی 92 سال تک رہی. کتنے سال؟ 92 سال تک آپ نے قوم کی خدمت کی, آپ کے کروڑوں مرید ہوئے. آپ نے یہاں تک کہ خود میرے پیر و مرشد کی بات میں آپ کو سنا کر بات ذکر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. میرے پیر و مرشد فرماتے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے ان کے گھر آنا جانا بہت تھا. میرے پیر و مرشد اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ابھی باحیات ہے, وہ فرماتے ان کے گھر میں, ان کا گھر گجرات میں تھا, اور حضور مفتی اعظم ہند آپ یہ تاریخ دیکھیے, آپ گجرات میں جہاں احمد آباد میں جہاں وہابی بدعقیدہ جیسا کہ لوگ جو ہے نا وہاں پر اتنا کام کرتے تھے, لیکن صرف مفتی اعظم ہند کا ایک دورہ ہوتا تھا اور پورا کا پورا علاقہ سنی ہو جاتا تھا. وہ جہاں پر سال 2 سال سے وہابی محنت کرتے تھے اس علاقے میں, اور مفتی اعظم ہند کا صرف ایک دورہ ہوتا تھا وہ علاقے میں, اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر پورا علاقہ سنی ہو جایا کرتا تھا. اور مفتی اعظم ہند کے پاس دیکھیں بابو میاں تھے, سید زادے, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ان کے بابو میاں اور ان کے والد ان کے دادا تھے سید, لیکن دیوبندی لوگوں سے متاثر تھے, دیوبندی سے متاثر تھے. اور یہ سید, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اعلیٰ حضرت سعادت کی کیسا ادب کرتے تھے. سید کا جو ادب تھا نا اعلیٰ حضرت کا, اگر ایک آدمی اگر پڑھ لینا تو کہنا کہ ایسا عاشق اہل بیت کبھی غلط نہیں ہو سکتا. سیدوں کا ایسا ادب ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جلسے میں گئے, وہاں بابو میاں جو سید تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے دادا پر دادا دیوبندیوں سے متاثر ہے, دیوبندیوں کی بات سنتے ہیں. تو آپ گئے, بابو میاں نے, مفتی اعظم کا چہرہ ہی ایسا تھا. اچھا دکھنے میں جو ہے نا آپ کا چہرے پہ ایسا واب تھا مفتی اعظم ہند کے. اور حدیث پاک میں بھی ہے نا, دیکھیں حضور مفتی اعظم ہند کی عاجزی ان کے ساری
کیونکہ اگر حدیث سے حوالہ دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس حدیث سے سنیں آپ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سیدھا بیٹھو بیٹا، تم سیدھا بیٹھو، گنڈی لگا لو، سیدھا بیٹھو، بالکل ہاتھ ایسا ٹیکا لے کر. آپ لوگ میری طرف دیکھیں، کوئی پیچھے مت دیکھے. ہاتھ ٹیکا لے کے بیٹھنا یہ تکبر کرنے والوں کی پہچان ہے. منع فرمایا گیا سر پہ ٹوپی پہن لو، اگر نہیں ہے تو بیٹا باہر دروازے کے باہر. کوئی پیچھے بیٹھ کے مت دیکھو، میری طرف سب میری طرف دیکھیں. تو دروازے کے باہر ٹوپی بیٹا پہن لو اگر نہیں ہے تو لہٰذا حضور مفتی اعظم ہند کو اگر اس حدیث سے بھی دیکھا جائے، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی بولو نا سبحان اللہ. آپ اسی متعلق آپ دیکھیں الدر المختار میں ہے، امام اعظم کے دو شاگرد بڑے مشہور ہوئے، امام ابو یوسف، امام محمد. یہ دو بڑے شاگرد گزرے ہیں. امام محمد کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے امام آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو امام محمد کہتے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا. کہا کس وجہ سے؟ کہا اس نے بخشش کا ذریعہ دنیا ہی میں بتا دیا تھا، میں علم عطا فرما دیا تھا. اور حدیث میں سرکار نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو علم کی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور کسی نے امام محمد سے خواب میں کہا حضور پھر امام اعظم کا کیا مقام ہے؟ کہ وہ تو ہمارے امام، وہ اللہ نے جنت کے علیین یعنی اونچے مقام میں ان کو رکھا ہے. تو یہ جس کو اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو یہ دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ حدیث بھی ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند کے علم، تقویٰ، پرہیزگاری میں کیا بتاؤں، کسی نے کیا خوب کرا، مفتی اعظم کا ایک ذرہ کیا بنا، لوگ اس کو تاج الشریعہ کہتے ہیں. تاج الشریعہ یہ مفتی اعظم ہند کی روحانیت کا ایک ذرہ ہے. مفتی اعظم ہند کی روحانیت کا ایک ذرہ ہے جس کو لوگ تاج الشریعہ کہتے ہیں. تو ذرے بھی ایسا ہے تو سمندر کا عالم کیا تھا ہوگا. آپ دیکھیں مفتی اعظم ہند کی علم جہاں بڑے بڑے مفتیوں کی نظر نہیں جاتی تھی، مفتی اعظم کی نظر وہاں جاتی. ایک فتویٰ تھا پاکستان، جنرل ایوب خان کا وہ دور تھا، جنرل ایوب خان کے دور میں ایک معاملہ ہوا کہ چاند کو دیکھنے کے لیے جنرل ایوب خان نے کہا چاند دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کمیٹی ہوتی ہے نا، وہ نیچے زمین پر ٹھہر کر چاند کو دیکھتے ہیں، اور چاند اگر نظر آ جائے وہ دو مسلمان جو نمازی پرہیزگار ان لوگ گواہی دے، پھر وہ دوسرے دن عید کا اعلان جو بھی اعلان ہوا ہے. لہٰذا جنرل ایوب خان کے دور کی بات ہے، اس نے ایک رولز نکالا کیوں نہ ہو چاند کو ہم جہاز میں جا کر دیکھیں. اور وہاں کے علماء سے فتویٰ لیا تو سب نے خاموش کیا پہ ٹھیک ہے دیکھ سکتے، اور جہاز میں جا کر چاند دیکھ کر آئے. تو جب یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کے بارگاہ یعنی مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے، یعنی جہاز میں جا کر چاند کو نہیں دیکھا جا سکتا، زمین پہ بیٹھ کر ٹھہر کر دیکھو، چاند پر جہاز میں جا کر نہیں دیکھا جا سکتا. اب سارے علماء کا فتویٰ تو جواز کی طرف تھا، دیکھ سکتے، ایک تنہا مفتی اعظم کا فتویٰ تھا غلط ہے، نہیں دیکھ سکتے. جب آپ کو پوچھا حضور کیوں؟ کہا اگر جہاز میں، کیونکہ چاند فنا نہیں ہوتا، چھپتا ہے ڈوبتا نہیں، چاند چھپتا ہے ڈوبتا نہیں. اگر چاند کو جہاز میں جا کر دیکھنا ہوتا تو پھر اگر تم 27 یا 28 تاریخ یا 26 یا 27 تاریخ کو بھی چاند آسمان پہ جہاز میں بیٹھ کے ذرا اونچے مقام پر جاؤ چاند بھی نظر آتا ہے. تو کیا تم 27 28 کو دوسرے دن اعلان کر دو گے روزے کا یا عید کا؟ لوگوں کو جب یہ بات پہنچی پاکستان کے علماء کو کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے چاند کی 27 یا 26 کو جہاز میں اونچے مقام پر جا کر دیکھا تو آسمان پھر بھی چاند نظر آیا. مفتی اعظم ہند کے روحانیت پہ لاکھوں سلام. آسمان پر چاند نظر آیا 27 28 تاریخ کو بھی، تو وہ لوگ آئے اور کہا نہیں ہم آج کے بعد جہاز میں جا کر چاند نہیں دیکھے، فتویٰ وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند نے دیا ہے. لہذا جہاں بڑے بڑے سائنسدانوں کی نظر، بڑے بڑے مفتیوں کی نظر ختم ہوتی تھی، ایسا علم، ایسا سمجھ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. کیوں نہ عطا کرواتا ہے؟ سرکار خود فرماتے ہیں اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اچھا یہ عطا کرنے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کی عاجزی کی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اتنے خود جانتے تھے اللہ نے علم کی سمجھ دی، بھلائی کا ارادہ تبھی تو دل کبھی اکڑا نہیں، تکبر ہوتا نہیں بندے کے دل میں، ہے نا. اب یہاں بابو میاں کا جو میں واقعہ سنا رہا تھا، مفتی اعظم کو معلوم ہوا کہ ان کے دادا پردادا سب دیوبندی علماء سے رابطے میں ہے،
یہ بھی متاثر ہے. تو آپ بابو میاں نے آپ کو سلام کیا، سید تھے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، پلٹ گئے. لوگ آ گئے، ان کا سید صاحب نے کہا حضور کیا بات ہے، میں سید ہوں اور پھر آپ نے مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم دیوبندیوں سے بڑے متاثر ہو، دیوبندی جن کو عرب کے علماء بھی کفر کا فتویٰ دیے، ان سے تم بڑے متاثر ہو، اس لیے میں تم سے جو ہے ملاقات نہیں کرا. تو انہوں نے مفتی اعظم کے چہرے کو دیکھ کر حضور میں آج سے اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، ان سے کوئی میرا معاملہ نہیں رہے گا، ان سے کوئی سلام دعا نہیں رہیں گی. تو مفتی اعظم نے کہا شہزادے ذرا کھڑو، اور کھڑ گئے. مفتی اعظم پورے اسٹیٹ میں لوگوں نے دیکھا، مفتی اعظم نے بابو میاں کے پیر پکڑ لی نیچے اور پکڑ کر کہا کہ شہزادے وہ غصہ بھی نانا کی وجہ سے تھا، یہ عزت بھی نانا کی وجہ سے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ مفتی اعظم ہند کی استقامت، شریعت پر جبل استقامت، آپ کا یہ حال تھا. اچھا دکھنے میں آپ کا چہرہ بڑا رباب تھا، لیکن حدیث پاک ہے نا اللہ تعالیٰ دبلے پتلے عالم کو پسند کرتا ہے، عالم ہو لیکن دبلا پتلا ہو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اب دکھنے میں حضور مفتی اعظم ہند کا چہرہ ایسا دکھتا تھا، لیکن جب لوگوں نے جنہوں نے ان سے گلے ملا دیکھا ایسا دکھتا تھا کہ پورا جسم صرف ہڈی ہے، چمڑے کے سوا اور کچھ نہیں. یہ آپ کے معاملات تھے حضور مفتی اعظم ہند کے. آپ نے کروڑوں لاکھوں دلوں کے منور کیا. میرے پیر مرشد کی ایک آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں. میرے پیر مرشد کہتے ہیں کہ میرے گھر مفتی اعظم ہند آئے تھے. میرے پیر مرشد کی عمر 14 یا 15 سال تھی. وہ گھر آئے تھے اور وہاں پر مفتی اعظم ہند کے تعویذات بھی بڑے مشہور ہیں. ان کے تعویذات کے جو نقشے ہیں، ان نقشوں کو دیکھ کر بڑے بڑے عامے پریشان ہو جائیں گے، یار ایسا بھی کوئی نقشہ بتا سکتا ہے، قرآن کیا ہے. تو لہٰذا تعویذات آپ کی بڑی مشہور تھی مفتی اعظم ہند کی. تو لوگ تعویذات لینے آئے تو آپ تعویذات دیتے، اور تعویذات دے کے بعد جو ہے آپ تشریف لے کر گئے. جاتے جاتے اپنے میرے پیر مرشد کو کہا بیٹا یہ تعویذ کینسر والی تعویذ میں نے ایکسٹرا لکھ دی ہے، یہ تم رکھو. کہا حضور میں کیا کروں؟ کہا رکھو تم، کام آئے گی. پیر مرشد کہتے ہیں میں مفتی اعظم ہند نے مجھے وہ تعویذ دیا. کار میں بیٹھے تھوڑی دور نکلے، ایک عورت بڑی دور سے مفتی اعظم کا نام سن کر آئی تھی. وہ آ کر کے کیا حضور چلے گئے؟ کہا ہاں چلے گئے. بولے میرا شوہر کو کینسر ہوا ہے اور میں سنی تھی کہ حضرت یہاں تو میں بڑی دور سے سفر کر کر آئی تھی، اب میں کیا کروں حضرت؟ تو چلے گئے، میرے شوہر کا کیسا ہوگا؟ میرے پروش نے کہا بھائی گھبرا نہیں، یہ لے، پیر نے پہلے ہی انتظام کر کر گیا ہے. ایسے میں بہت ختم کر رہا ہوں واقعات، کتنے واقعات سمجھاؤ حضور مفتی اعظم ہند کو. اس لیے ان کے کارناموں کو، ان کے تشدیدی کارناموں کو دیکھ کر کہا کہ 15ویں صدی کے دور کے صدی کے مجدد مفتی اعظم ہند ہے. حضور مفتی اعظم ہند کی جو ہے 14 محرم کو آپ اس دنیا سے، دنیا فانی سے رخصت کر گئے. آپ کا مزار شریف بالکل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلو مبارک میں موجود ہے، یعنی بازو میں موجود ہے. آپ وہاں بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے بازو میں آرام فرما رہے ہیں. آج بھی آپ کا مزار مبارک 14 محرم کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے ذریعے سے کروڑوں لوگ کے دل منور ہے، آج بھی منور ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مرید اور متقین ان خانقاہ میں آئے مولا اور جنہوں نے کلمہ پڑھا، 3,42,000 مرتبہ کلمہ پڑھا گیا ہے، اس سب کا ثواب حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ میں جتنے مشائخ ہوں گے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے. ان کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ حضور مفتی اعظم ہند کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. ان کے صدقے میں ہمارے پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلوں کو دور فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.